بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکڑی ملا کر لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ دانت کا درد ہو تو گرم پانی میں سرکہ ڈال کر غرارے کریں، فائدہ ہوگا۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پی لو، آپ کا ہاضمہ زبردست ہو جائے گا۔ سیاہ نمک اور اجوائن پیٹ کو صاف کرتے ہیں، گیس کو ختم کرتے ہیں۔ کالے کپڑے پہننے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو، روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں۔ پانی زیادہ پیو گے تو تھکاوٹ کم ہو جائے گی۔ شوگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی کا استعمال روزانہ کرو، بدہضمی کے لیے بھی مفید ہے۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچیں ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آئے گا۔ صبح کو انڈے کھانے سے معدہ صاف ہوتا ہے۔ سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ دانتوں میں کیڑا لگ جائے تو کالے نمک والے پانی سے کلی کرو، کیڑا باہر نکل آئے گا۔ اگر آپ کے کان میں پانی چلا جائے تو منہ پر ہاتھ رکھ کر زور سے پھونک مار دیں، کان سے پانی نکل آئے گا۔ ناظرین، بیر آنتوں کی صحت کے لیے نہایت ہی مفید ہے، اس سے خون صاف ہوتا ہے۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرہ پھولوں کی طرح نکھر جائے گا، چہرے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ بغیر دودھ کے چائے پینا آپ کی موٹاپے کو کم کرے گی۔ پیاز کا اچار کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے، جسم کے زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں۔ بدن پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگے، 2 ہفتے میں 2 بار مچھلی کھاؤ، انار کا جوس پیو، 1 کھجور دہی کے ساتھ کھاؤ، چھاتی صاف رہتی ہے، بلغم نہیں ہوتی، گلا صاف ہوتا ہے۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، گرم کھانے سے برکت اور وسعت رزق ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد صرف 1 کھجور کھا لیا کرو، پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے جسم چست اور صحت مند رہتا ہے۔ جسم میں سستی پیدا ہونے لگے، سرسوں کے تیل کی مالش کرو۔ مچھلی کے استعمال سے اندھے لوگوں کی نظر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور جسم کے فاسد مادوں کے اخراج میں مفید ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر کا استعمال کریں۔ گاجر میں وٹامن فائبر کی مقدار پائی جاتی ہے، اس کا جوس پینے سے آنکھوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ 1 گلاس گاجر کا جوس شام کو روزانہ کم از کم 40 دن تک پیو، آنکھوں کو بے پناہ قوت حاصل ہوگی۔ بڑھاپے میں بھی بغیر اینک کے پڑھ سکتے ہو۔ جب ہمارا دماغ معدے میں کوئی نقصان دہ چیز یا خطرہ محسوس کرتا ہے تو معدے کو حرکت کرنے کا سگنل دیتا ہے، جس کے نتیجے میں معدہ حرکت کر کے جو کچھ بھی ہم نے کھایا ہوتا ہے اسے منہ کے ذریعے سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس عمل کو الٹی کہتے ہیں۔ بادام کا تیل استعمال کرنے سے مہاسوں سے نجات مل جاتی ہے۔ کھیرا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کے بجائے واش بیسن کی نالی اور باورچی خانے کے کونوں میں ڈال دیں، اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے۔ سرسوں کا تیل نیم گرم کر کے 1 قطرہ کان میں ڈالو، میلوں دور سے آواز سنائی دے گی۔ بدہضمی دور کرنی ہے تو پودینے کا رس لے کر ہم وزن مقدار میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پی لیں، بدہضمی دور ہو جائے گی۔ 100 سال تک جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس بگول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لو۔ گھر سے سانپ بھگانے کے لیے پکے اور محفوظ طریقے: فینائل کی گولیاں، انہیں گھر کے کونوں، اسٹور روم، باتھ روم اور صحن کے کناروں پر رکھ دیں۔ ان کی تیز بو سانپوں کو دور رکھتی ہے۔ گھر صاف اور خشک رکھیں۔ سانپ زیادہ تر ایسے گھروں کے قریب آتے ہیں جہاں گندگی ہو، نمی زیادہ ہو، چوہے زیادہ ہوں، کیونکہ سانپ چوہوں کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔
آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں۔ پھٹی ایڑیوں والے افراد رات کو ایڑیوں پر موم بتی کا موم لگا کر سو جائیں۔ اناردانہ استعمال کرنے سے 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آتا۔ خالی پیٹ کبھی بھی باتھ روم نہیں جانا چاہیے، کیونکہ خالی پیٹ باتھ روم جانے سے آپ کے جسم کے اندرونی اعضاء کمزور ہوتے ہیں۔ بعد میں کھانا کھانے سے وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ چلتے وقت ہمیشہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے چلنے چاہیے۔ زیادہ قدم رکھنے سے پیشاب والی جگہ پر سوجن آ جاتی ہے۔ نہاتے وقت پانی میں اگر ناریل کا تیل شامل کیا جائے، پورے جسم کی جلد ملائم اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ اگر صبح سویرے منہ دھونے کے بعد کھیرے والا پانی استعمال کیا جائے، منہ پر کبھی کسی قسم کا داغ نہیں پڑے گا۔ تلسی کے 4 دانے خالی پیٹ کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ زیور کے ڈبے میں ایک چوک رکھ دینے سے زیور کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے حرمتی ہے، حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اسے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیشہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ ماں باپ کی عزت اور ان کی خدمت دنیا میں موجودہ دولت ہے، آخرت میں باعث کا نجات ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن لوگوں کے جسم پر موٹاپا حاوی ہو جائے وہ لوگ کچا فالسا روزانہ کھائیں، چند دنوں میں جسم کی چربی پگھل جائے گی، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ نہار منہ اسپاگول کا چھلکا پینے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے سر کی جوؤں کو بھگانا چاہتے ہیں، خشکی کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو روزانہ اپنے سر پر چنبیلی کا تیل لگایا کرو، بیر کھا لیا کرو۔ یہ دل اور ہڈیوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھتا ہے، پیلے رنگ کی لائٹ لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے، آئینہ زیادہ دیکھنے سے عمر کم ہوتی ہے، سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے، سبز رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق پاپ کارن صحت کے لیے مفید چیزیں، ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں، دانتوں کے لیے بھی بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اپنے خون میں حرکت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سیب کھایا کرو، سر پر زیتون کے تیل کی مالش کرو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ دودھ میں روغنی بادام ڈال کر پی لیں، قبض ختم ہو جائے گی۔ گنے کا رس پینے سے موشن رک جاتے ہیں، گنے کا رس پینے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ دماغی ٹینشن میں پانی استعمال کرنے سے دماغی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ کسی سے حسد، بغض اور رنج و غم نہ کیا کرو، ورنہ آپ کا جسم کمزور ہو جائے گا اور آپ ٹینشن میں پڑے رہیں گے، آپ جلدی بوڑھے بھی ہو جائیں گے۔ مہمان کو کبھی اندھیرے میں مت بٹھاؤ، اس سے آپ کے گھر میں سے برکت چلی جائے گی۔ اندھیری میں آٹا گوندنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ جگر کی بیماری میں چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے اور آنکھوں کا رنگ بھی پیلا پڑ جاتا ہے، ناخن بھی پیلے ہو جاتے ہیں۔ مچھلی کا تیل آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے۔ رات کی رانی کے پودوں کی جڑوں کا پانی نکال کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں پر زیتون کا تیل اور ٹماٹر ملنے سے ہاتھوں کا کھردرا پن دور ہوتا ہے۔ شیمپو میں 1 چٹکی نمک اور 1 چٹکی پھٹکڑی ملا کر سر دھونے سے خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جن افراد کو بلغم کی پرابلم ہو وہ بینگن کی سبزی زیادہ کھائیں۔ منقع کھانے سے پٹھے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ چائے گیس کی پرابلم کرتی ہے۔ ناظرین، ربڑ والا جوتا پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوگی اور قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہوگا، آپ کے پاؤں بھی جلیں گے۔ رات کو 2 گلاس پانی میں 1 چمچ میتھی دانہ بھگو کر رکھ دیں،
صبح اس کا پانی پی لیں، وزن بھی کم ہو جائے گا۔ میتھی دانے سے جسم کی گلوکوز کی سطح کنٹرول کرنے میں یہ مدد فراہم کرتا ہے۔ میتھی دانہ شوگر کو بھی کنٹرول میں کرتا ہے۔ گندم کے آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ مضبوط ہوگا۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ جسم میں پانی کم ہو تو وہ پورا ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھا لو، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ عصر اور مغرب کے درمیان جلیبیاں کھائیں، دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ یہ تھکاوٹ کو بھی کم کرتی ہیں۔ کم از کم دن میں 8 گلاس پانی لازمی پیا کرو۔ چائے زیادہ پینے سے آپ کی جلد خراب ہو جائے گی، نظر بھی کمزور ہو جائے گی۔ گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے بنائیں تو اس میں بانس کی جڑ کا سونف آسانی سے پنسار کی دکان سے مل جائے گا۔ 2 چٹکی سالن میں ڈال دیں۔ جن کا قد چھوٹا ہے اس سے قد تیزی سے لمبا ہوگا۔ ناظرین، گرمی کے موسم میں کچی لسی کا استعمال کرنے سے معدہ تندرست رہتا ہے۔ سر کے بالوں میں تیل لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی ختم ہوتی ہے۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پی لو۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہوگا۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مس لو، سر درد میں آرام آ جائے گا۔ مچھلی کا سالن کھانے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے۔ جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ کچا امرود کھاؤ، سر کا درد دور ہو جائے گا۔ سوکھے دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ قبض کو ختم کرنا چاہتے ہو تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لو، یعنی کہ سونف والی چائے پی لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ بدن میں سستی زیادہ پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کر لو، خشکی دور ہو جائے گی، ایک دم جسم فریش ہو جائے گا۔ کھانا کھا کر صرف 1 کھجور کا دانہ کھا لو، پیٹ میں گیس نہیں بنے گی اور معدہ بھی تندرست رہے گا۔ گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لو۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چباؤ، متلی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کھانا کھا کر صرف 1 کھجور کھانے سے کھانا اچھے سے ہضم ہو جاتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ گرم پانی میں شہد ملا کر پی لو، وزن کم ہوگا۔ اس موسم میں اکثر لوگوں کو شہد کی مکھی کاٹ لیتی ہے تو شدید درد ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں فوراً ڈنگ والی جگہ پر ٹماٹر کا رس لگا دیں تو درد ختم ہو جائے گا اور ہلکے سے گرم کپڑے سے سینک دیں۔ جس کی نظر کمزور ہو وہ مچھلی کا سالن بنا کر کھائے۔ مچھلی کو زیادہ بھون کر کھانے سے نظر تیز ہو جائے گی۔ نظر کے ساتھ ساتھ آپ کے بال بھی لمبے ہو جائیں گے۔ ناریل کا تیل بالوں میں لگائیں، بال مضبوط ہوں گے۔ اگر آپ بالوں کو کالا کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پہ لگائیں، آپ کے بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے اور بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ پانی ابال کر پینے سے بڑھاپا نہیں آتا اور جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ گرم پانی پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ زیادہ چھینکیں آنے لگیں تو سبز دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں آنا رک جائیں گی۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں رزق کی تنگی رہتی ہے۔ پستہ کھانے سے معدہ فٹ رہتا ہے۔ ناک میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ جس گھر کی عورتیں سر میں تیل لگا کر بالوں کو سنوار کر کھانا بناتی ہیں اس گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، کھانا بھی اچھا بنتا ہے۔ کھانا بنانے کے دوران درود شریف پڑھتے رہا کرو، تمہارے رزق میں بے پناہ برکت ہو جائے گی۔ اونٹنے کی چربی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ بھنڈی کھانے سے لیکوریا کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ دودھ جلیبی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ جسم سے ہر قسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔
پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے شہد چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ جو بچے نہیں سوتے انہیں بھی شہد چٹا دیں۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ بڑے ہوئے پیٹ کے لیے روزانہ کھیرا کھانے سے چند دنوں میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ ہر دوسرے دن اس پگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیو، صحت مند رہو گے۔ اس پگول کا استعمال پیٹ کی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ پریشان ہوں تو ماضی میں رہتے ہیں، آپ فکر مند ہوں تو مستقبل میں رہتے ہیں، اگر آپ سکھ چین میں ہیں تو آپ حال میں رہتے ہیں۔ چہرے پر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھولوں کی طرح کھل اٹھے گا۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ دودھ والی چائے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ شام کے وقت کنگھی مت کریں، اس سے انسان کا دل کمزور ہو جائے گا۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں، اور جامن کا استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ نہارمو اجوائے کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ، دل کے امراض میں افاقہ ہوگا۔ دماغ کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی کی ملا کر چاٹا کرو، دماغ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اس کی دھونی بھی لیا کرو۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے گردوں کی سنگین امراض کا خطرہ ہوتا ہے۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو چند پودینے کے پتے چبا لو یا پھر پودینے کا قہوہ بنا کر پی لو، اس سے کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھانے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے اور بدن میں بے پناہ طاقت بڑھتی ہے۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ ناظرین، 3 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی اور سکون کی آئے گی۔ نہار منہ 2 اخروٹ کھا لینے سے بدن کا درد اور کمر کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی ایسی عورت کے قریب جاتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں، اور جو مرد عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہر کام اس کے ساتھ کر لیتا ہے، البتہ اس کے ساتھ صحبت نہیں کرتا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اچھی طرح وضو کرو اور نماز ادا کر لو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم نماز کو دن کے دونوں حصوں میں قائم کرو۔ رات کے کچھ حصے میں بھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، کیا یہ حکم اس شخص کے لیے مخصوص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ اگر بال کمزور ہوں تو انڈے کی زردی لگانے سے بالوں کا روکھا پن اور کمزوری دور ہو جائے گی۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہے ہوں تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ 3 گلاس پانی میں 1 بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں اور اسے ابال لیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے اسے ٹھنڈا کر لیں۔ اسے صبح خالی پیٹ پئیں اور رات کو کھانے سے پہلے اس میں لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ تیزی سے جسم کی اضافی چربی ختم ہو جائے گی، جوڑوں کا درد بھی دور ہوگا۔ اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں بھی کمی آئے گی۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں، دانتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کر لی جائے تو کمر کا درد نہیں ہوگا، جوڑوں کا درد، سر درد، نہ ہی دانت درد ہوگا، بڑھاپا بھی نہیں آئے گا۔ انگور بڑھاپے میں توانائی اور تندرستی فراہم کرتے ہیں۔ شلجم کاٹ کر کھانے سے وزن میں اچھی خاصی کمی آتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے، ٹانگوں کا درد اور بے چینی ختم ہوتی ہے۔
غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی ہو جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ شکریہ۔